بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فضیلت اسلام۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے لطف عظیم سے ہمیں دولت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دنیا کے تمام مذاہب سے اشرف اور اعلیٰ ہے۔ پس مذہب ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی راستہ چلنے کے ہیں، اور عام اصطلاح میں مذہب سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان ایک ایسا بن جائے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو پالے۔ مذہب کی اصلی غرض و غایت معرفت الہی ہے، جس سے انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچانے، اس کی قدرت اور حکمت پر غور کرے اور اس کی نعمتوں کا اندازہ کر کے اس کا شکر بجا لائے۔ جس چیز کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا احساس انسان کی طبیعت میں پیدا ہو، اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے خدا کی طلب اور اس کی محبت اور خواہش کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ جس قدر طلب زیادہ ہوگی اسی طرح منزل مقصود قریب ہوتی جائے گی۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت و ذکر کی طرف طبیعت کو مائل کرنے کے لیے اسلام نے ہمارے لیے جو سامان بہم پہنچایا ہے، وہ اس کا مختصر خلاصہ قرآن پاک کے شروع میں سورہ فاتحہ کی چند آیات میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سب سے پہلے جو جملہ فرمایا ہے اس مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ الحمدللہ کا یہی مفہوم ہے کہ سب تعریفیں محض اللہ کے لیے ہیں، وہی جامع صفات اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ الف لام کلمہ استغراق ہے جس سے مراد کل ہوتا ہے، یعنی دنیا میں خواہ کسی کی تعریف کی جائے وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ جس کمال کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ کمال اسے خدا نے ہی دیا ہے، لیکن مختلف انسان چونکہ فطرتاً مختلف طبع لے کر پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگ عموماً اس چیز سے محبت کرتے ہیں جنہیں مفاد پہنچنے کی توقع ہو۔ ایسے لوگوں کی طبیعتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی تعلیم دی کہ خدا تعالیٰ محض جامع صفات ہی نہیں بلکہ وہ تمہاری ربوبیت بھی کرنے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا ہے، ترقی کے انتہائی زینہ تک پہنچانے والا ہے، اور نطفہ سے بتدریج لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تک پہنچانے والا ہے۔ اس کی ربوبیت اتنی وسیع ہے کہ وہ محض رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ ربوبیت کے لحاظ سے اس کے سامنے تمام بندے مساوی ہیں، بلکہ اس خیال کو اور زیادہ پائیدار بنانے کے لیے الرحمن الرحیم بھی کہہ دیا کہ وہ رحمان ہے جو بلا عوض اور احسان کے تمہیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور وہ ایک دہریہ کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کا منکر ہے۔ وہ رحیم بھی ہے جو انسان کے اعمال کا عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر اجر دینے والا ہے۔ تمام اسباب انسان کی طبیعت میں شوق کے جذبات سے پیدا کرنے کے لیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے، مگر بعض لوگ ایسے سنگ دل ہوتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو انہیں ڈرا دھمکا کر وہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین، یاد رکھو ایک دن میرے سامنے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، میں جسے چاہوں گا سزا دوں گا اور جسے چاہوں گا اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ چونکہ انسان کی توجہ کو
کسی چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک شوق ہے اور دوسرے خوف ہے۔ تو اس وقت اپنی قلبی نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایاک نعبد کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ اگر تو ہی سب سے بڑی ہستی ہے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبودیت کا اقرار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ایاک نستعین کہہ کر اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس کار خیر کو خود بخود نہیں کر سکتے جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو اور تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا نہ کرے۔ پس جس وقت انسان اس کی عظمت اور بزرگی کا تصور کر کے شوق اور خوف کے جذبات سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنی عبودیت اور بے بسی کا اقرار کر چکتا ہے تو قدرتاً اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت مانگتا ہے تاکہ اصل معرفت کو پہنچ سکے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم انت علیہم کہہ کر ممتاز درجے کے حصول کی خواہش کرتا ہے۔ یہ بات محبت الہی کی اعلیٰ خصوصیت پر دلالت کرتی ہے، تو پھر اسے اس خوشگوار حالت کے قیام کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ حالت ہمیشہ رہے، پھر جدائی نہ ہو۔ تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جامع دعا فرمائی کہ نہ تو ایسا ہو کہ اب تو میری کسی ناشائستہ حرکت سے ناراض ہو کر اپنے مغضوب گروہ میں شامل کر کے مجھے نکال دے، میں تیری محبت چھوڑ کر چلا جاؤں۔ غرض ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیری محبت کے سوا میرے دل میں کسی دوسرے چیز کی سمانے کی گنجائش نہ رہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے جو جامع اور مکمل دعا ہے وہ مذہب، اور یہی مذہب کی اصلی غرض و غایت کو پورا کرنے کے لیے صحیح سے صحیح، آسان سے آسان، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، سیدھے سے سیدھا راستہ پیش کرتا ہے، بشرطے کہ انسان سمجھے اور اس پر غور کرے۔ انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، وما علینا الا البلاغ۔